جی، آج ہم انتہائی ایک اہم اور حساس نوعیت کے معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ آج بشام میں جو کہ شنگلہ کا علاقہ ہے اس میں ایک وین کے اوپر خودکش حملہ ہوتا ہے۔ اس وین کے اندر 5 جو چینی شہری ہوتے ہیں وہ اس میں سوار ہوتے ہیں، جبکہ ایک پاکستانی ڈرائیور ہوتا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں 5 چینی جو شہری ہوتے ہیں وہ موقع پر جان بحق ہو جاتے ہیں، جبکہ پاکستانی جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ موقع کے اوپر جان بحق ہوتا ہے۔ اور اس حملے کے بعد پاکستان کے اعلیٰ حکام اور سیکورٹی ادارے اس حوالے سے بیانات دیتے ہیں کہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ابھی تک اس حملے کی کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، جبکہ چائنیز حکومت، وزارت خارجہ اور پاکستان میں جو چائنا کا سفارتخانہ ہے وہ اس حوالے سے بھی اپنے تشویش کا اظہار کرتا ہے، اور وہ پاکستان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے حوالے سے تحقیقات کی جائے، اور جو چائنیز حکومت کے اور انٹیلیجنس کے جو لوگوں کو رسائی فراہم کی جائے اور ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو تشکیل دیا جائے۔ یہ حملہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اس حملے کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ٹائمنگ ہے۔ اگر ہم پچھلے ایک ہفتے کی اگر ہم واقعات کو دیکھ لیں تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ متواتر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس واقعے کے حوالے سے ہم آخر میں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کون سے لوگ یا کون سی حکومتیں کار فرما ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو اس حملے کے حوالے سے بھی جو اس کے پس منظر کے حوالے سے پچھلے کچھ دنوں کے ایک ہفتے کی جو واقعات ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ کڑیاں ملانے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، جو کل رات کو تربت میں جو نیول ایئر بیس پر حملہ ہوتا ہے اور جس میں 4 عسکریت پسندوں کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے، اور ان کو اس نیول جو بیس ہوتا ہے اس کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک فرنٹیئر کور کے نوجوان کی بھی ہلاکت ہوتی ہے۔ یہ واقعہ بالکل ایک رات پہلے ہوتا ہے، اور اس سے اگلے دن یہ شانگلہ میں کے علاقے بشام میں جو وین ہوتا ہے اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم تھوڑے دن اور پیچھے جاتے ہیں تو 6 دن پہلے جو ہے گوادر پور کے کمپلیکس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اور اس میں 7 حملہ آوروں کو کمپلیکس میں گھسنے سے پہلے مار دیا جاتا ہے، اور 7 حملہ آوروں سمیت 8 افراد اس میں ہلاک ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ اس میں کئی گھنٹے جو ہوتی ہے فائرنگ ہوتی ہے، اور پھر علاقے کو کلیئر کیا جاتا ہے۔ اس میں کالعدم جو علیحدگی پسند بلوچ تنظیم ہے، بلوچ لبریشن آرمی جس کو BLA بھی کہتے ہیں، ان کے مزید گروپ جو ہے وہ اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور گزشتہ برس اگست میں بھی بلوچ لبریشن آرمی کے جو مزید یہی گروپ ہے، انہوں نے جو گوادر میں چینی انجینئر کے قافلے کے اوپر حملہ کیا تھا، لیکن اس میں کوئی بھی چینی جو اہلکار جو ہے وہ مارا نہیں گیا تھا، سب چینی جو تھے اس میں محفوظ رہے تھے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ کچھ دنوں سے متواتر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جس میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے چینی افراد کو، چینی حکومت سے متعلق لوگوں کو، اور وہ لوگ جو CPA کے ساتھ جڑے ہیں یا بلوچستان میں گوادر پورٹ کے حوالے سے وہ ایکٹیو ہیں، تو ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب اگر آج کی ہم حملے کی بات کریں تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو تفتیش اس کے حوالے سے تفتیش ضرور ہونی چاہیے، اور اس میں ایسے ضرور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس حملے کے حوالے سے معاونت فراہم کی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ وین جا رہی ہوتی ہے شنگلہ کے علاقے بشام میں، اس میں جو ہے 5 چینی شہری بھی ہوتے ہیں، ایک پاکستانی ڈرائیور۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کو یہ اطلاعات کس نے فراہم کی تھی کہ یہ ایک وین جا رہی ہے، اس میں 5 جو چینی جو ہے وہ شہری ہے وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پاکستانی ڈرائیور ہے، تو اس کے حوالے سے یقیناً جو ہے بہت یہ منظم حملہ تھا۔ اس میں حملہ آور کے پاس تمام معلومات پہلے سے موجود تھی، اور یہ بہت پری پلان منظم طریقے سے حملہ کیا گیا، اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی ایک فرد یا کسی ایک تنظیم کا کام ہو سکتا ہے۔
دہشت گرد حملوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر مذہبی شدت پسند ہی انوالو ہوتے ہیں، اور یہی مذہبی شدت پسند ہی اس طرح کے حملے کرتے ہیں۔ اگر جیسے ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ماسکو کے اندر ایک بڑا حملہ ہوتا ہے جس میں بہت سے لوگ معصوم لوگ جو ہوتے ہیں جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور اس میں پھر جو روسی صدر ہے پیوٹن ہے، اس کا ایک بیان آتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس حملے میں جو ہے مسلم انتہا پسند تنظیم جو ہے وہ شامل تھی وہ اس حملے میں، اور انہوں نے ایک بندہ گرفتار بھی کیا تھا، اور اس کی تصویر بھی جو ہے سوشل میڈیا پہ دکھائی۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی جو ہے ہمارے لیے اہم ہے کہ اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، اور وہ بنیادی طور پر مغرب کو، امریکن کو اور یورپین کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے۔ اب اگر ہم اس حملے کے حوالے سے بھی بات کریں تو اس میں جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بہت جو نئی حکومت آتی ہے، اور یہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ سی پیک کے حوالے سے کافی سنجیدگی دکھا رہی ہے، اور سی پیک کے حوالے سے وہ چائنا کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رکھ رہی ہے۔ اگر ہماری پچھلی حکومت ہم دیکھیں، جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سی پیک کے اوپر بہت حد تک انہوں نے کام روکا ہوا تھا، اور سی پیک کے اوپر اتنا کام نہیں ہو پایا تھا جتنا ہونا چاہیے تھا، اور جو موجودہ حکومت تھی وہ یہی سمجھتی تھی کہ وہ سی پیک کے حوالے سے جو ہے تیزی سے اس کام کو سر انجام دیں گے۔ اور اس دوران جب نئی حکومت اور کابینہ جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے بہت گرم بیانات دیتی ہے، اور اس کے بعد یہ واقعات ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بین الاقوامی جو کچھ طاقتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں جس میں امریکہ کا نام ہے، وہ اس معاہدے سے خوش نہیں ہے۔ اور اگر ہم ماضی میں امریکن اقتداروں کے بھی بیانات دیکھ لیں تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کو ہم گوادر اور سی پیک کے متبادل ہم ان کے لیے ہم مالی معاونت کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ گوادر اور سی پیک کے حوالے سے جو چائنا کے ساتھ جو چیزیں ہیں اس کو منیمائز کر دے۔ اور امریکن کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ بلوچستان کے اندر چائنیز کی پریزنس ہو، اور اس کے حوالے سے امریکن کی بہت سے تحفظات موجود ہیں، اور وہ گائے بگائے سوشل میڈیا اور سرکاری سطح پر بھی ان اعتراضات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کی مثال دیکھ لیں کہ اگر ہم امریکن باتوں کے اوپر کتنا یقین کر سکتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو معاشی فائدہ دیں گے اگر آپ چائنا کو چھوڑ دیں، تو اس کی ایک مثال ہم یورپ میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ جب یوکرین کی جنگ ہوتی ہے تو یوکرین جو یورپ ہے یہ جو اپنا گیس اور توانائی کے حوالے سے ان کا زیادہ انحصار جو تھا وہ روس کے اوپر تھا، لیکن یوکرین جنگ کی وجہ سے وہ اپنے تمام معاہدے جو ہے وہ ان کے ساتھ کینسل کرتے ہیں، پھر امریکن اور دوسرے ممالک سے وہ گیس خریدنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور آج یورپ کے اندر جو انرجی کی جو پرائزز ہیں وہ ٹرپل 3 4 5 گنا وہ بڑھ چکی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ امریکن نے جو روس ان کو گیس دے رہا تھا یورپ کو اس سے بھی 4 5 گنا بھاری قیمتوں پہ دی ہے۔ تو یورپین اب یہ سمجھتے ہیں کہ امریکن ہمارے دوست نہیں ہیں، اور ہمیں انہوں نے یوکرین جنگ میں جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج جو ایک مہنگائی کی لہر یورپ میں ہو رہی ہے تو وہ اس کی بڑی حد تک جو ذمہ دار ہے وہ امریکہ، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو عوامی سطح پر امریکن کی جو سپورٹ ہے بلکہ ایک نفرت پائی جاتی ہے یورپین ممالک میں عوام کی نظر میں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت انرجی کرائسس یورپ میں چل رہا ہے، انرجی کے حوالے سے گیس اور بجلی جو مہنگی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار امریکہ بھی ہے۔ تو یہی حال پاکستان کا بھی ہے کہ وہ امریکن جو وعدے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ ماضی میں بھی ایسی مثالیں ہیں کہ امریکن کے لیے اپنے مفادات جو ہے وہ زیادہ اہم ہیں، اور وہ جو وعدے کرتے ہیں وہ اس کو پورا بھی نہیں کر پاتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو بلوچستان ہے اس میں جو لڑائی لڑی جا رہی ہے اس میں 2 طرح کے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، ایک قومیت پرستوں کو جو نیشنلسٹ کہلاتے ہیں، جو بلوچ علیحدگی کی تحریکیں ہیں وہ ہیں، اور اس میں کچھ جو ہے مذہبی ریڈیکل ایلیمنٹ ہیں جو کہ TTLP ہیں، جو کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ایکٹیو ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ KPK میں ایکٹیو ہوتی ہے اور اپنی کارروائیاں کرتی ہیں۔ اور آج کا جو واقعہ ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، کیونکہ جو خودکش حملے ہوتے ہیں یہ مذہبی جماعتیں ہی کرتی ہیں، اور یہی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، تو یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں لگ تو یہی
ظاہر ہے کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں یا دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، اور انہی نے یہ آج کا جو حملہ کیا ہے۔ لیکن جو سوال طلب ہے اس میں ہماری انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے کہ وہ کیوں اتنے اہم لوگوں کو سیکورٹی فراہم نہیں کر پائی، اور یہ جو معلومات تھی ان کی جو موومنٹ تھی چائنیز کی ان تک کیسے پہنچی۔ اس میں یقیناً بڑے ممالک یا دوسرے ممالک کے جو انٹیلیجنس ہے ان کا کہیں نہ کہیں پہ کردار ضرور ہے، اور اس حوالے سے تحقیقات ضرور ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ اگر سیاست میں مداخلت کے بجائے، سیاسی لیڈروں کو بنانے اور گرانے کے بجائے اگر وہ اپنے اصل کام پر توجہ دیں تو جو اس طرح کے واقعات ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہو پائیں گے۔ اور میرے خیال میں اس وقت بلوچستان اور پاکستان بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں امریکہ اور چین کے درمیان جو ہاتھی کی جو لڑائی ہے اس میں ہم اس وقت نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس سے نکلنا ہوگا، ہمیں اپنے ملکی مفادات کے حوالے سے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو آنے والے دن ہمارے لیے مزید سخت بھی ہو سکتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملے مزید بھی ہو سکتے ہیں۔